السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے سبق کی ابتدا 32 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو، بھی افواہہم، ساتھ اپنے منہوں کے، ویاب اللہ، اور نہیں قبول رکھتا اللہ، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنی روشنی کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناخوش رکھیں اس کو کافر۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور اللہ، اللہ کے نور سے دو چیزیں مراد ہیں۔ اللہ نے ان دو چیزیں کون سی مراد ہیں؟ اس آیت میں نور کا لفظ قرآن و حدیث کے لیے استعمال ہوا، یعنی نور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی یہ کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، روشنی کو ہم بجھا دیں گے۔ بھلا ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کوئی سورج اور چاند کی روشنی کو پھونک مار کر بجھا سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، سورج اور چاند۔ جب انہیں کوئی پھونک مار کر نہیں اگر بجھانا بھی چاہے تو پھونک مار کر نہیں بجھا سکتا، تو بھلا یہ قرآن و حدیث، کتاب و سنت کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ یہ وہ کتاب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک تحقیق ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن اس بات کی خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ان کافروں کو یہ باتیں ناخوش لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق کے، لیظہرہ علی کل دین، تاکہ وہ غالب کر دے اوپر اس کو سب کے سب دینوں پر، یعنی ظاہر کر دے، غالب کر دے تمام دینوں کے اوپر۔ اور دین الحق سے کیا مراد ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 33 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام اوپر دینوں کے، اگرچہ اس بات کو مشرک جو ہے ناپسند سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن، معجزات اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین کو، اور اس دین کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تمام ادیان پر، یعنی وہ سب ادیان کو منسوخ کر دیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آیا دین حق، اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے ان تمام دینوں کو منسوخ کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیا، اس طرح پر کہ ہر سننے والے پر ظاہر کر دیا کہ حق یہی ہے، جو دین حق کے برخلاف اس دین کے ہے وہ باطل ہے۔
بعض نے کہا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا کم ہوگا جہاں اسلام نہیں پہنچا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین پر کوئی گھر باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے، ساتھ عزت دینے والے کے یا ذلت دینے والے کے ہے، پھر یا تو ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا یعنی وہ مسلمان ہو کر دین اسلام قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا یعنی وہ اسلام قبول نہ کریں گے مگر ان کو اسلام کی ماتحتی کرنی ہوگی، یعنی ماتحت چلنا ہوگا، جیسے پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ ذلیل ہو کر رہیں گے اسلامی ممالک کے اندر، یعنی جزیہ ٹیکس دے کر وہ رہیں گے۔ پچھلے ہفتے کے سبق میں ہم نے غالباً یہ آیت پڑھی تھی، اور ہم نے عدی بن حاتم کا بھی قصہ پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا، یعنی جزیے کے مطابق اگر آپ پوچھیں تو جزیہ جو ہے ہر مہینے 5 آنے یا 10 آنے یا ₹1.25 موافق حال کے ہے۔ ذلیل رہنا یہ ہے کہ سواری میں، لباس میں، راہ چلنے میں، ہتھیار باندھنے میں مسلمانوں کی وہ برابری نہ کر سکیں، اور بھی بہت سے بندوبست ہیں۔ اس وجہ سے جو اسلام نہ لے کر آئے گا تو اس کے لیے اللہ نے ذلیل ہو کر رہنا، جزیہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہا جائے، جو آج ہمارے اسلامی ممالک کے اندر نہیں کیا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تحقیق بہت عالموں میں سے اور فقیروں میں سے، لیأکلون اموال الناس، وہ البتہ کھا جاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو، بالباطلی، ساتھ جھوٹ کے، ویصدون، اور وہ بند رکھتے ہیں، عن سبیل اللہ، یا روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور جو لوگ کہ وہ جمع رکھتے ہیں چاندی کو، سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو بیچ اللہ تعالیٰ کے رستے کے، فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دیجیے انہیں ساتھ درد دینے والے عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے کے اندر احباری و رہبان 2 لوگوں کا ذکر کیا اور ایمان والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ احبار کی تعریف پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، احبار کہا کنہیں جاتا ہے۔ یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، اور نصارہ جو تھے وہ اپنے عابدوں کو رہبان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان دونوں یہود و نصارہ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ عام تھی، اس لوگوں کا مال غصب کرنا۔ یہود کے احبار کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا، ان کے تحفے، ہدیے، خراج، چراغی مقرر کر دی گئی تھی جو بغیر مانگے انہی تک پہنچ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد اس طمع نے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکا، لیکن حق کے مقابلے کی وجہ سے اس سے بھی کورے رہے اور آخرت سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھے۔ ذلت اور حقارت ان پر برس پڑی اور غضب الہی میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ حرام خور جماعت خود حق سے رک کر اوروں کے بھی در پہ رہتی تھی، حق کو باطل سے غلط ملت کر کر لوگوں کو راہ حق سے روک دیتے، جاہلوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے، ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے، حالانکہ وہ صریح دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو لوگوں کا مال ناجائز غصب کر کے کھانے والے، اپنے آپ کو عالم اور درویش کہہ کر بلانے والے، آج ہمارے درمیان پیر و فقیر، درباروں پر جا کر حاضری دینا، پیسے لٹانا، دیگے چڑھانا، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ عالموں اور صوفیوں یعنی واعظوں اور عابدوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے امیروں اور دولت مندوں اور رئیسوں کا حال بیان کیا۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر؟ والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو رکھتے ہیں جمع کر کے سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ نہیں خرچ کرتے اس کو بیچ اللہ تعالیٰ کے رستے کے۔ نہ خرچ کرنے سے کیا مراد؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اپنے مالوں کی، جمع کر کر کے رکھنا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ دین اسلام مال کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قرض اور حقدار کو حق دیتا رہے، 3 چیزیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرے، قرض ہے اس کے اوپر تو قرض کو ادا کر دے، زکوٰۃ اللہ نے جب آپ کا مال نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا 7.5 تولے اور 52 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مال آپ کے پاس کسی بھی صورت میں، پیسوں میں یا کسی بھی صورت میں اسٹاک کیا ہوا پڑا ہے، وہ مال اگر نصاب تک پہنچتا ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ گندم، جو، کشمش، منقع، تمام چیزوں کی زکوٰۃ نصاب تک، بھیڑ، بکریاں، جس کا جو کاروبار ہے، جو نصاب تک مال پہنچے گا اس کو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر قرض،
قرض اللہ نے شہید کا بھی معاف نہیں کیا۔ شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے، اور یہ وہ قرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان لٹکی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، شہید کے تمام اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض کے عوض اس کی جان لٹکی رہتی ہے۔ اور حقدار کو اس کا حق دینا، جو جس کا حق ہے وہ اس کو مناسب طریقے سے حقوق کے مطابق ادا کر دینا، یہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر بھی ہم پڑھیں گے، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا، اس کا مال قیامت کے دن آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا، اور اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور کمر داغ دیے جائیں گے۔ 50,000 سال تک ان کا یہی حال ہوتا رہے گا، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہ ہو۔ اس کے بعد اس کو اس کی منزل جو عند اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اس کی طرف راہ دکھا دی جائے گی۔ 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہیں گے۔ جو مال کو جمع کرنے والا، کیے ہوئے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ اندازہ لگا کر نہیں دی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نصاب کے مطابق نکالی جائے گی، پراپر طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اب بارہا سوال یہ آتا ہے کہ کیا مال جمع کرنا دین اسلام اس بات سے منع کرتا ہے؟ نہیں۔ مسند احمد میں جب یہ آیت اتری تو صحابہ میں بڑا چرچا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ بعد کا مال جو ہے تمہارا وہ پاک ہو جائے۔ میراث کا مقرر کرنا بتلا رہا ہے کہ مال جمع کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر مارے خوشی کے تکبیریں بلند کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، بغور سنو، میں تمہیں بہترین خزانہ بتلاتا ہوں، دنیا کا بہترین خزانہ، اور وہ بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اس کے حکم کو فوراً بجا لائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے اگر وہ 7 زمینوں کے نیچے بھی دفن ہو تو وہ کنز کی وعید میں نہیں آتا، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گو وہ اگر وہ زمینوں کے اوپر بھی اس کا مال پھیلا ہوا ہوگا تو وہ آیت کی وعید میں مضموم ہے، یعنی اس کا کتنا بھی مال پھیلا ہوا ہو وہ اس آیت کی وعید کے اندر آئے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا نصاب کے مطابق تو کل قیامت کے دن وہ اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، اور اس کے جسم کو بھی ایسے ہی جلایا جائے گا۔ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ مال مراد ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، بے زکوٰۃ کے مال سے مالداروں کو داغا جائے گا۔ بے زکوٰۃ کے مال سے مالداروں کو کیسے داغا جائے گا؟ یعنی زکوٰۃ مال کو جمع کیا، کل قیامت کے دن وہی مال آگ کی تختیاں بنا کر انہیں داغا جائے گا۔ اگلی آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرما رہے، یوم یحمى علیہ فی النار، اور جس دن گرم کیا جائے گا اوپر اس کے بیچ آگ کو، جہنم کی، فتکوی بہا، پس داغ دیے جائیں گے ساتھ اس کے، جباہہم ان کے ماتھے، و جنوبہم اور ان کی کروٹیں، و ظہورہم اور ان کی پیٹھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو جمع کیا تھا تم نے واسطے اپنی، کنزتم لانفسکم یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا واسطے اپنی جانوں کے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو کچھ کے تھے تم جمع کرتے۔ مال 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ مال جو ہم نے کھایا اور اس کو ہضم کر لیا، دوسرا وہ مال حدیث کی روح سے جو پہنا اور پرانا کر دیا، تیسرا جو راہ خدا میں خرچ کیا اور اس کو آخرت کے لیے ہم نے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 مال ہیں جو انسان کا اپنا ذاتی مال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اوروں کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 قسم کا مال صرف ہمارا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اوروں کا ہے، بے شک وہ آپ کے پاس جمع ہو، کتنا بھی خزانہ آپ جمع کر لیں، آپ کے جانے کے بعد، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں آپ کے جانے کے بعد وہ مال دوسروں کا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں دیکھے گا اور وہ اس سے بھاگے گا، اور آخر کار وہ سانپ اسے پکڑ لے گا اور اس کا باچھے چیرے گا، اور وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا۔ اللہم احفظنا اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تحقیق مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، شہرن 12 مہینے، فی کتاب اللہ بیچ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں، ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین اور قائم دین ہے، فلا تظلمون فیہن انفسکم، پس مت ظلم کرو بیچ ان کے آپس میں، وقاتلوا اور لڑو مشرکوں سے، کافتن اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم جیسا کہ لڑتے تھے تم سے پہلے، کافتن وہ اکٹھے ہو کر، وعلموا اور جانو یہ کہ ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بلا شبہ اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، مہینوں کی گنتی اس کے ہاں 12 ہی چلی آ رہی ہے، اس میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 ماہ اللہ نے حرمت کے مہینے رکھے ہیں۔ 12 مہینے کون سے ہیں؟ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ اب ان میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 ماہ اللہ نے حرمت والے رکھے۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی مرکزیت پر آ گیا ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ یاد رکھو تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسی حرمت اور عزت تمہارے اس دن کی، اس ماہ کی اور اس شہر کی ہے۔ یاد رکھو تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، بتاؤ کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی؟ سنو، میں تم میں جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جو یہاں پر موجود نہیں، غیر موجودین کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ بہت ممکن ہے کہ جسے وہ پہنچائیں وہ ان بعض سے بھی زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ فی ہنہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا فی ہنہ کا لفظ، اس سے مراد جو ہے سال بھر کے کل مہینے ہیں، یعنی ان کل مہینوں میں ہی گناہ سے ہمیں بچنا ہے، خصوصاً ان 4 مہینوں میں تو بچنا ہی حرمت والے مہینے، ان کی بڑی عزت ہے، اس میں گناہ سزا کے اعتبار سے اور نیکیاں اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فی ہنہ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 کے اندر جو بیان فرمایا ہے فی ہنہ کا لفظ، اس کے اندر کیا ہے کہ کل مہینے اس سے مراد ہیں، پورے کے پورے سال کے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں ہی ہمیں کوئی غلط کام گناہ نہیں کرنا، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے۔ وہ 4 مہینے کیوں حرمت والے رکھے؟ وہ عزت کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان میں گناہ سزا کے اعتبار سے اور نیکیاں اجر و ثواب کے اعتبار سے جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 2 آیتیں لاسٹ کی 36 اور 37 آیت نمبر جو ہے اسی مضمون کے لیے تھی۔ اور آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں۔ 5واں رکوع یہاں پر مکمل ہو رہا ہے سورۃ توبہ کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہ الحق آمین۔